أسألك يا من هو الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کا مطالعہ ہر نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ 25واں پارہ ہمارے زیر مطالعہ رہے گا۔ آئیے بات کو شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح تعارف کے حوالے سے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 25 کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہمارے پیش نظر رہے گا، اور سورہ حامیم السجدہ رکوع نمبر 7 تا سورۃ الجاثیہ رکوع نمبر 4، یہ صورتیں اور ان کے رکوع شامل ہیں 25 پارے میں۔ آیات کا بھی ذکر کر دیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 تا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 37، یہ وہ آیات اور ان کے درمیان وہ آیات جو 25 پارے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام چلتے ہیں مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم کی طرف۔ کن باتوں کو سمجھیں گے آئیے ان کا ذکر کریں۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 25 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، سورت کا بھی اوور ویو اور آیات کا بھی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے آج بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ 25 پارے کے حوالے سے، اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تذکرہ بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں سورہ حامیم السجدہ کے مضامین کے تجزیے کی طرف۔ یہ سورت 24 پارے میں شروع ہوئی اور 25 پارے کے آغاز پر بالکل آغاز تو مکمل بھی ہوتی ہے۔ ذکر کرتے ہیں اس کے مضامین کے تجزیے کے حوالے سے۔ پہلی 8 آیات سورہ حامیم السجدہ قرآن کی عظمت و دعوت کا بیان، آیات 9 تا 12 زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا بیان، پھر آیات 13 تا 18 سرکش قوموں کا دنیا میں انجام وہ ذکر ہوا ہے، آیات 19 تا 29 سرکش قوموں کا آخرت میں انجام اس کا تذکرہ ہوا، پھر آیات 30 تا 36 اللہ کا پسندیدہ کردار عظیمت کے درجے پر، مراد یہ کہ ایمان لا کر اس پر ڈٹ جانا اور دعوت دین کا کام اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ باتیں ہم نے سمجھی تھیں۔ آیات 37 تا 39 اللہ کی نشانیاں اس کا ذکر ہے، آیات 40 تا 45 عظمت قرآن کا بیان کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، باطل اس میں کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، آیات 46 تا 48 روز قیامت اعمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے، آیات 49 تا 51 انسان کی ناشکری کا ذکر، اور آیات 52 تا 54 عظمت قرآن کا بیان۔ یہ تو سورہ حامیم السجدہ کا اوور ویو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب سورہ حامیم السجدہ کی چند آیات جو 25 پارے کے بالکل آغاز میں شامل ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ آیات 47 تا 48 سورہ حامیم السجدہ شرک کرنے کا حسرت ناک انجام بیان ہوا، آیات 49 تا 51 اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے ہیں، ذرا نعمت ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتے، اور ذرا آزمائش آ جاتی ہے تو واویلا مچانے میں کمی نہیں کرتے، اور بالکل آخر میں آیات 52 تا 54 قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ ذکر ہوا کہ اللہ اس کائنات میں تمہاری اپنی جانوں میں بھی اپنی نشانیوں کو واضح کرے گا، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق کلام ہے۔ یہ ناظرین کرام بیان ہے سورہ حامیم السجدہ کی چند وہ آیات جو 25 پارے میں داخل ہیں ان کے تعلق سے۔ اب آئیے جیسے ہمیشہ ہم اوامر اور نواہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، البتہ سورہ حامیم السجدہ کی وہ آیات جو 25ویں پارے میں شامل ہیں ان میں چند نواہی کا ذکر ہے، وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات غیر اللہ کو پکارنا، آیت نمبر 48 میں ذکر ہے، یعنی شرک سے روکا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، آیت نمبر 49، آخرت کا انکار، آیت نمبر 50، اور ناشکری کرنا، آیت نمبر 51۔ یعنی نواہی میں ہم وہ باتیں بیان کر دیں جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور ان کو لسٹ کر دیں تاکہ یاد رہے کہ ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام سورۃ الشورى کا اب آغاز کرتے ہیں، البتہ اس کے آغاز سے قبل ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی پچھلی سورت مکمل ہوئی حامیم السجدہ اور اب آغاز ہو رہے سورۃ شورى کا، ان دونوں کا باہمی تعلق۔ سورہ حامیم السجدہ میں توحید عملی کے حوالے سے دعوت الی اللہ کا ذکر تھا، اللہ کی طرف بلانا اہل ایمان سے تقاضا کیا گیا۔ یہ توحید کا ایک عملی تقاضا ہے، اکیلے کے لیے نیک بن جاؤ کافی نہیں، اب دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو، یہ ذکر حامیم السجدہ میں تھا۔ سورہ شورى میں کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الشورى میں توحید عملی کے حوالے سے اقامت دین کی جد و جہد کا بیان ہے، یعنی اللہ کے دین کی فقط دعوت ہی نہیں دینی بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ضروری ہے، اور اس کا ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کا تقاضا سورۃ شورى میں انشاءاللہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہمارے سامنے
آئے گا۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ شورا کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اوور ویو کے طور پر، پھر آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ شورا کے مضامین، سب سے پہلی 9 آیات میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، پھر آیات 10 سے 26 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی تاکید، دین کو قائم کرنے کا نفاذ کرنے کا مطالبہ، اور پھر آیات 27 سے 35 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ان کا بیان جو کہ مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات ہیں، پھر آیات 36 سے 43 غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف، کئی صفات بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان پر بعد میں تفصیلاً بات کریں گے، پھر آیات 44 سے 48 غلبہ دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا انجام، جو فرار اختیار کریں گے اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد سے ان کے انجام کا تذکرہ ہے، پھر آیات 49 سے 53 عظمت باری تعالی، اللہ کی عظمتوں کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الشورى کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اب چلتے ہیں ان آیات یعنی سورۃ الشورى کی آیات کے جائزے کی طرف۔ آیت با آیت موضوعات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ سورہ شورا کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ پہلی 6 آیات عظمت باری تعالیٰ کا بیان، یہ مکی صورت ہے سورہ شورا، اور مکی صورتوں میں اللہ کی توحید کے دلائل اور اس کی عظمتوں کو بھی بار بار بیان کیا گیا۔ آیات 7 تا 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے پہنچانا اور اللہ کے ذمے حساب لینا۔ منکرین حق کو بھی بتایا جا رہا قبول نہیں کرتے، تمہارا اپنا قصور ہے، ہمارے پیغمبر پر پہنچانے کی ذمہ داری، اور اللہ فرما رہے حساب تو پھر ہم ہی لیں گے، اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آیات 10 سے 12 حاکم اللہ ہی کو تسلیم کرو، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اس کے حکم پر عمل کرو، اس کے حکم کو نافذ بھی کرو۔ آیت نمبر 13 اقامت دین کا حکم، یعنی دین کو قائم کرنا اور اس کی جد و جہد کرنا، اس کا حکم ہے، بعد میں اس آیت پر تفصیل سے بات ہوگی۔ آیت نمبر 14 اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ ضد اور تکبر، اہل کتاب میں یہود بھی شامل، نصارہ بھی، خصوصاً یہود کی طرف بھی بار بار قرآن اشارہ کرتا ہے کہ جانتے بوجھتے تکبر اور ضد کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا۔ آیت نمبر 15 اقامت دین کے مشن پر ڈٹے رہو، اس بات کا حکم ہے، استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ پھر آیت نمبر 16 اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا، کوئی بہانہ، کوئی معذرت نہیں چلے گی۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے اس حکم کو، وہ قبول نہ کرنے والوں پر گویا کہ حجت بن جائیں گے۔ آیات 17 تا 18 نزول کتاب اور شریعت کا مقصد صرف پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ ان کا نافذ ہونا، یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ آیت نمبر 19 گھبراؤ نہیں، اللہ مدد فرمائے گا، منکرین حق کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ آیت نمبر 20 طلبگار کس کے ہو، دنیا کے یا آخرت کے، یہ بندہ طے کر لے، دنیا بھی خوب ملی قارون، فرعون، شداد، نمرود کو بھی، لیکن انجام کیا ہوا، آخرت میں بربادی، دنیا میں بھی برباد ہوئے، تو طے کر لے بندہ کہ اس کو آخرت چاہیے یا دنیا۔ پھر آیات 21 سے 23 کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے، یہ مشرکین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے یہ بت، انہوں نے تمہیں کوئی شریعت دی ہے، تو جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی اس کی تم کیوں مخالفت کر رہے ہو۔ آیت نمبر 24 کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ سوالیہ انداز میں قرآن مشرکین سے پوچھ رہا ہے۔ آیات 25 سے 26 دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں، وہ جو اللہ کے ہو رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوں۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی سنے تو بندے کو بھی اللہ کی ماننی چاہیے، تو اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ آیات 27 سے 29 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ان کا بیان۔ آیات 30 سے 31 آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اکثر یہ مصائب اور مشکلات بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا کرتی ہیں۔ آیات 32 سے 35 بحری جہاز اللہ کی عظیم نشانی اور نعمت، کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو جہاز بھی چلتے ہیں، اگر کھڑے رہ جائیں تو تم کیا کر لو گے، اللہ اکبر۔ آیات 36 سے 39 اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف، ان آیات پر بعد میں ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات 40 تا 43 برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں، کسی پر ظلم ہوا تو اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ آیات 44 تا 46 روز قیامت ظلم کرنے والوں کا انجام بیان ہوا۔ آیات 47 تا 48 اللہ کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اللہ نے پکارا ہے، اور اس سورہ شورا میں ایک ہی حکم آیت نمبر 13 دین کو قائم کرو، اس پکار پر لبیک کہنے کا تقاضا۔ پھر آیات 49 سے 50 کوئی مانے یا نہ مانے بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ سب اللہ ہی کی تقسیم، کل اختیار اللہ کا۔ آیت نمبر 51 اللہ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے
اور خاص طور پر پیغمبروں پر وحی کا آنا، اس کا تذکرہ بھی اس آیت نمبر 51 میں کیا گیا۔ البتہ تفسیر کا مطالعہ اس مقام پر کرنا ضروری ہوگا۔ آیات 52 تا 53 بالکل آخر میں سورہ شورا کے، ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے قرآن عطا ہوا، البتہ بتایا گیا کہ ایمان میں اضافہ اس قرآن کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ سورہ شورا کی آیات کا جائزہ موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سورہ شورا کے تعلق سے۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سب سے پہلے سورہ شورا آیت نمبر 13، اقامت دین کا حکم، اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ ارشاد ہو رہا ہے اس مقام پر، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب۔ آیت نمبر 13 سورہ شورا کی ترجمہ، اللہ نے تمہارے دین کا وہی رستہ مقرر کر دیا ہے جس کے اختیار کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس بارے میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ تو ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے۔ کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات، 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو ان تمام جلیل القدر رسولوں کو حکم تھا، اب وہ تمہیں ہے دین کو قائم کرنا، قائم رکھنا۔ اگر دین قائم، اس کے احکامات کا نفاذ ہو گیا تو قائم رکھو، اور اگر دین مغلوب و شریعت نافذ نہ ہو تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ خیمہ گر گیا ہو تو اس کو دوبارہ قائم کرنا ہوتا ہے، اور خیمہ کھڑا ہو اور ہوا تیز چلے تو اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے۔ دین قائم ہو چکا ہو تو قائم رکھا جائے گا، اور دین مغلوب ہو جیسا کہ آج ہے تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے گی۔ پہلے یہ پیغمبروں کی ذمہ داری اور مشن تھا، آج یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اس مغلوبیت پر مجھے اور آپ کو افسوس ہے بھی کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ ہم سب کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو۔ تو اقیم الدین کا مطلب کیا ہوگا؟ دین کو قائم کرو۔ آج شراب بھی چلتی ہے، جوا بھی چلتا ہے، بے حیائی کی بھی اجازت ملتی ہو، سود خوری کی بھی اجازت ملتی ہو، اللہ کے احکامات تو پامال ہو رہے ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ ایسے میں سب سے بڑا فرض اور اولین ذمہ داری جو مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے ادا کی بجا، سود کا خاتمہ کرنا اس کا بھی حکم تو اللہ کا ہے، جوئے کا خاتمہ ہو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کا تقاضا، ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے البقرہ آیت 208 میں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پاکستان ہم نے اسی لیے لیا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہوگی۔ کہاں ہے وہ دین؟ آج تلاش کرنے کی ضرورت اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے ہم مسلمانوں پر ذمہ داری، اللہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ دین کو قائم کرو، اس کی جد و جہد کرو، اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، سب مل کر یہ کام کریں مسلمان، اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات بتائے گی، مشرکین پر یہ بات بہت بھاری ہے۔ ایک وہ مشرک ہوتا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہے، اور ایک وہ نظام ہوتا ہے جو کہتا ہے ہماری مرضی چلے گی، الہامی تعلیم کو فراموش کر دو بس۔ استغفر اللہ، کوئی خدائی کا دعویٰ کرے وہ بھی شرک کر رہا ہے، اور کوئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم اور قانون کے نفاذ کی بات کرے وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اور اس تعلق سے ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رب کی دھرتی پر اس کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے۔ اس مقصد کے لیے اس امت کو برپا کیا گیا۔ یہ بھی بتایا کہ اللہ جس کو چاہے اپنی طرف برگزیدہ کر لے، چن لے، یہ اللہ کا خاص معاملہ۔ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت، اس کی توفیق مل گئی، اور ایک ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں رجوع والا دل اور رجوع ہونے والی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ شورا کی آیات 36 تا 40، اہل ایمان کی مطلوبہ صفات۔ سورہ شورا میں اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کا حکم ہے۔ یہ جد و جہد کرنے والوں میں کیا صفات مطلوب ہیں، اس مقام پر ان کا بیان آ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ ترجمہ،
لوگوں جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلی بات، دنیا نہیں آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ایمان والے، اور جو دنیا کا بندہ بنے وہ دین کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ چھوٹی سی سوچ کے ساتھ بڑا کام نہیں ہو سکتا، چھوٹی نگاہ کے ساتھ بڑا ویژن نہیں رکھا جا سکتا، اور جو دین کے لیے محنت کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا نہیں آخرت کا طلبگار بننا چاہیے۔ دوسری بات، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بچنا تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی، مگر ان کی حساسیت بڑے گناہوں کے تعلق سے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو حاکم نہیں مانا جا رہا، اور اس کی زمین پر اس کا حکم اگر نافذ نہیں ہو رہا تو یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے، جس کی وجہ سے اور بہت سارے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں میں ایک حساسیت ہوتی ہے بڑے گناہوں سے بچنے کے تعلق سے، ورنہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا بچنا تو چاہیے۔ بالکل اسی طرح کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا کاٹے کا تکلیف تو ہوتی ہے، تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے برے اثرات تو ہوں گے، بچنا سب سے ہے، لیکن بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کیوں؟ حیا چلی گئی تو ایمان کہاں بچے گا؟ حدیث شریف میں کہ حیا اور ایمان ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے بچاتے ہیں۔ ہاں، انفرادی معاملات میں کیا ہے؟ کوئی غلطی کسی نے کر لی، کوئی نقصان کسی نے پہنچا دیا، تکلیف پہنچا دی، معاف کر دیتے ہیں، غصہ پی بھی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اگلی مزید صفات کا بیان ہے، آگے چلتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 38، 39 اور 40 میں، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات 38، 39 اور 40 کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اگلی دو آیات جن کا انتخاب کیا گیا سورہ شورى میں سے، آیات 49 تا 50، اولاد محض اللہ کی عطا ہے، ذکر ہو رہا ہے، ارشاد ہوا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ، آسمان و زمین کی تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ جس کو چاہے دے قدرت ہے، مگر اسی کو علم ہے کس کو بیٹیاں دے، کس کو بیٹے دے، کس کو دونوں دے، کس کو کچھ نہ دے۔ اب کوئی الزام تراشی نہیں کہ فلاں کے بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، یمونہ بنائے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی میرے گھر کے اندر۔ یہ سب اللہ کی عطا کا معاملہ۔ یہ مقام بڑا قیمتی ہے گھرانوں میں بیان کرنے کے لیے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اس کا فیصلہ اس کی حکمت ہوگی، واللہ اعلم۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی سورت کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم قرآن حکیم کے 25ویں پارے کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورہ شورى کا بیان کسی درجے میں ہوا تھا مکمل۔ اب آغاز کریں گے سورۃ الزخرف کا، البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورۃ الشورى اور سورۃ الزخرف کے درمیان جو ربط صورت آئی ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، سورۃ الشورى میں اقامت دین کی جد و جہد کا تقاضا تھا۔ تفصیلاً یہ بات آئی کہ اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا ہم سے تقاضا کیا۔ یہ اقامت دین کا بیان سورہ شورى میں آیا تھا۔ سورہ زخرف کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ تشریعی حاکمیت کا بیان ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا مدبر، تدبیر کرنے والا اللہ۔ سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، غروب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ تکوینی معاملہ جو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے طے کیا۔
ایک ہے اللہ کا تشریعی معاملہ، بندوں کے لیے اللہ نے شریعت عطا کی ہے، بہرحال کچھ نیک ہوں گے کچھ برے ہوں گے، انجام مختلف ہوگا کیونکہ عمل کا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے سورہ زخرف میں ساری کائنات میں تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، حاکم بھی وہ، تو زمین پر اسی کے احکامات کو مانو، اسی کو الہ مانو، اسی کو معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو تکوینی حاکمیت کی طرح تشریع حاکمیت بھی اللہ کے لیے ہے۔ پچھلی صورت میں اقامت دین کا ذکر تھا، اب تشریعی حاکمیت کا بیان سورہ زخرف میں ہے۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورۃ زخرف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اوور ویو کی صورت میں۔ پہلی 14 آیات سورہ زخرف کی جلال و جمال باری تعالی، جلال و جمال یہ دو الگ الگ کیفیات ہوا کرتی ہیں، اللہ کی عظمت و قدرتوں کا زوردار بیان بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کا بیان بھی ہے۔ مزید برآں آیات 15 تا 45 مشرکین مکہ کی گمراہیوں کی مذمت، ان کے شرکی عقائد اور شرکی طرز عمل اور اعمال، ان کا تذکرہ ہے اس مقام پر۔ پھر آیات 46 تا 56 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے درمیان کشمکش، آل فرعون، فرعون کے پیروکار، اور موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ کشمکش، اور پھر بالآخر فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا، یہ بتا کر مشرکین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے اور یہ بتا کر صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا ہو رہی ہے۔ پھر آیات 57 تا 67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ بھی ہے اور انہیں قیامت کی ایک علامت بھی قرار دیا گیا اور ان کے معجزات کا بیان بھی۔ پھر آیات 68 تا 78 اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر، جنت و جہنم کی کیفیات کا تذکرہ بھی ہے، اور آخر میں آیات 79 تا 89 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، وہ جو دعوت حق پیش ہو رہی ہے اور اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس ساری کشمکش کا تذکرہ بھی اس مقام پر آیا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ زخرف کی آیات کے مضامین کو اوور ویو کے طور پر سمجھ لینے کے بعد اب آیات کا تجزیہ کرتے ہیں اور آیت با آیت آپ کے سامنے موضوعات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ زخرف کا جائزہ، پہلی 4 آیات قرآن عربی کی اہمیت، اللہ نے عربی میں نازل کی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جو اولین مخاطب تھے، ایڈریسی تھے قرآن کے، وہ اہل عرب تھے، ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ آیات 5 تا 8 مشرکین مکہ کے لیے دھمکی، حق قبول نہیں کرو گے، مخالفت پر اڑے رہو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی تمہارے لیے تیار۔ آیات 9 تا 14 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا بیان۔ آیات 15 تا 19 فرشتے اللہ کے بندے ہیں، بیٹیاں نہیں، جیسے کہ غلط عقیدہ تھا معاذ اللہ مشرکین مکہ کا۔ آیات 20 تا 21 اللہ کا اذن اور ہے اور اس کی رضا اور ہے، اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے، خیر کا عمل کرتا ہے، تو اس میں اللہ کی اجازت بھی ہے، اذن، اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے جسم کو استعمال کر کے اللہ کی ہی اجازت سے برائی کرتا ہے، اس میں اجازت ہے، اذن ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیات 22 سے 25 شرک کے لیے دلیل، باپ دادا کی پیروی، یہ مشرکین مکہ اور ماضی کی تاریخ جس میں گمراہ اقوام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہمیشہ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ حق کی بات کو رد کر رہے ہیں، کیوں؟ باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں۔ باپ دادا کی اندھی پیروی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ گمراہی پر ہی اڑے رہتے۔ آیات 26 تا 28 دین ابراہیم توحید خالص تھا، مشرکین مکہ اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی توحید خالص کا تذکرہ کر کے ان مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیات 29 تا 32 کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے؟ یہ مشرکین مکہ کے بھونڈے اعتراضات تھے، کسی یتیم کو اللہ نے رسول بنا دی، معاذ اللہ، ان کے پاس تو کوئی بڑا خزانہ ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں اور مقامات پر آئی ہیں، یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 33 سے 35 اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت، اللہ نے ذکر کیا اللہ چاہے تو لوگوں کے گھروں کو اور ان کی سیڑھیوں کو اور ان کی چھتوں کو سونے کا اور چاندی کا بنا دے، مگر سارے گمراہ ہو جائیں گے، غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے، ذائع حق کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا، اس میں بھی حکمت ہے، ورنہ اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں دنیا کی، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ آیات 36 تا 39 شیطان کا وار کس پر چلتا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔
آیات 40 تا 45 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی سابقہ اقوام کے واقعات بیان کر کے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی کا اہتمام کر کے بھی تسلی کا سامان ہوتا ہے رسول اکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے۔ آیات 46 تا 50 آل فرعون کی بدنصیبی، اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے مان کر نہ دیا، ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، بعد میں غرق کر دیے گئے۔ آیات 51 تا 56 فرعون کا تکبر، وہ کہتا تھا ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اور موسیٰ تو ہمارے گھر میں پلا، معاذ اللہ، یہ اس طرح اس انداز سے اس نے بات کی ہے، اپنے تکبر کا اظہار کیا۔ آیات 57 تا 60 مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی، مشرکین کہتے لو ہمارے معبودوں کے بارے میں تو ایسا اور ویسا کہا جاتا ہے، قرآن جس عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے ان کو بھی تو اللہ کی توحید میں، اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا، معاذ اللہ، یہ تو نصارہ کے غلط بھونڈے عقائد تھے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور توحید کی دعوت دینے والے، مگر مشرکین کہتے ہیں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو جو ہے وہ پرستش کی گئی، ان کو بھی تو خدا کی خدائی میں اور الوہیت میں شامل کیا گیا، اس طرح کی بھونڈی بات ان لوگوں نے بیان کی، معاذ اللہ۔ آیات 61 تا 62 حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، کیا مطلب؟ ان کی معجزانہ ولادت، ان کا رفع آسمانی آسمانوں پر بلند کر لیا جانا، اور احادیث کے مطابق قیامت سے قبل ان کا دوبارہ تشریف لانا، اور پھر ان کے معجزات وہ تو خود اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر کے دکھایا کرتے تھے، وہ اللہ جس کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ جب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں، زندگی میں، ان کے معاملات میں قیامت کے تعلق سے نشانیاں موجود، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آیات 63 تا 67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، وہ فرماتے تھے اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب بھی، اسی کی عبادت کرو، میں بھی اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، یہی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، اور گویا کہ نصارہ کے غلط عقائد کا بھی رد، اور وہ جو مشرکین مکہ باتیں کر رہے تھے ان کی باتوں کو بھی جواب دے کر بات یا منہ بند کرا دیا گیا، کہہ لیجئے کہ وہ خود اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے۔ آیات 68 تا 78 فرما برداروں کا حسین انجام اور مجرمین کا برا انجام قیامت کے تعلق سے اور جنت و جہنم کی کیفیات کے تعلق سے بیان ہے۔ آیات 79 تا 83 مشرکین مکہ کی سازشوں کا جواب، اور بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ تو اڑے ہیں مخالفت پر، لیکن اللہ پیغمبر علیہ السلام کی نصرت فرمائے گا۔ آیات 84 تا 86 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، اور آخر میں آیات 87 تا 89 مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد ہے، ان کے جھوٹے معبودوں کی قلعیں کھولی گئی ہے، اور رب کائنات کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ زخرف کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ترتیب کے مطابق اور چند منتخب آیات کا مطالعہ سورہ زخرف سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 13 اور 14 کا ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ زخرف سے، اور یہاں سواری کی دعا جو معروف ہے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، اس کا تذکرہ قرآن بھی اس مقام پر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14 سورہ زخرف ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سوار ہوا کرو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ سورہ زخرف کی آیات میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، جو معروف دعا ہے سواری پر سوار ہونے کی، چاہے کوئی جانور پر سوار ہو یا گاڑی میں یا جہاز میں، اس کی دعا سکھائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، اللہ کی عطا سے ہوا۔ اور ہاں، ایک سفر چھوٹا سا دنیا کا 10 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر کا، ایک سفر آخرت کی طرف، ہمیں بھی لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ ایک ایک دعا میں پورا عقیدہ گویا کہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ زخرف سے، آیت نمبر 36، شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ ترجمہ، اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 36 کا ہوا ترجمہ، اور صاف بات ہے جب ہم روم دیں گے تو شیطان ان ہوگا، گلاس خالی ہو جو چاہیں فل کر دیں، فل ہو جائے، فل ہو کر فل ہو جائے تو اب اس میں کوئی لکوڈ ایڈ نہیں ہو سکتا، بہہ جائے گا ورنہ۔ تو دل میں اگر اللہ کی یاد رچی بسی ہو تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا،
اور یہاں سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو پھر شیطان کو روم ملتا ہے ان ہونے کا۔ اللہ ہم کو ذکر الہی کی توفیق دے اور شیطان کے ہر حملے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر 67 ہے سورہ زخرف کی، اصل دوست کون؟ بڑا پیارا مقام قرآن کا ارشاد ہوا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ ترجمہ، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ قیامت کا دن ہوگا، گرم جوش گہرے دوست، ڈائی ہارڈ قسم کے دوست ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے۔ دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے سوائے متقین کے۔ آج جس دوستی رشتے میں تقوی کا ایلیمنٹ اور عنصر شامل ہے، انشاءاللہ کل وہ جمع ہوں گے، بھاگیں گے نہیں ایک دوسرے سے، انشاءاللہ جنت میں بھی جمع ہوں گے۔ اور آج بس دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی کے مزے اڑا لو، تو پھر آج مزے ہیں، کل دنیا میں دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور کل کیا ہوگا؟ آخرت میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں ہماری دوستیوں میں اور رشتوں میں تقوی کے عنصر کو شامل کرنے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسألك يا من هو الله الذي۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی سورت 25 پارے میں سورۃ الدخان، البتہ اس کے آغاز سے قبل ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے گا ربط سورت کو۔ اس حوالے سے پہلی بات، سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ تشریعی حاکمیت کا بیان تھا، اور اس کی تفصیل پہلے بیان کر دی گئی۔ تکوینی کائنات کے معاملات چل رہے ہیں، تشریعی بندوں کے معاملات جو چل رہے ہیں جن کے لیے احکامات اللہ نے عطا فرمائے۔ البتہ اب سورہ دخان میں کیا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الدخان میں شرک فی التشریع کے حوالے سے فرعون کے تکبر اور خدائی کے دعوے کا ذکر ہے۔ تشریعی وہی بات، شریعت والا پہلو، فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میری بات مارو، میرا قانون چلے گا۔ یہ شرک فی التشریع، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون میں شرک کرنا، کہ اللہ کے بجائے مخلوق میں سے کوئی یا کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہمارا قانون چلے گا، یہ شرک ہے، اور فرعون نے تکبر کی وجہ سے حرکت کی ہے۔ اس شرک فی التشریع کا ذکر سورۃ الدخان میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورۃ الدخان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اوورویو کی صورت میں پہلی 8 آیات اللہ اور شب قدر کی عظمت کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ آیات 9 تا 16 مشرکین مکہ پر عذاب کا بیان، آیات 17 تا 33 آل فرعون پر عذاب کا ذکر، آیات 34 تا 42 مشرکین مکہ کے لیے وعید یعنی وارننگ اور ڈراوا، اور آیات 43 تا 59 جہنم اور جنت کا ذکر اور وہاں کے لوگوں کے حالات اور کیفیات کا بیان ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الدخان کی آیات کا جائزہ اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یعنی موضوعات کے اعتبار سے اب آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی 8 آیات اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت کا بیان، اور لیلۃ مبارکہ برکت والی رات اللہ نے کہا ہے شب قدر کو جس پہ قرآن نازل ہوا، اور سورۃ القدر میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آیات 9 تا 16 مشرکین مکہ پر عذاب، دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں کا ذکر ہے۔ آیات 17 تا 22 آل فرعون کی مجرمانہ روش، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کی الوہیت میں شامل ہونے کا گویا کہ دعوے دار ہوا، اور ایک مجرم قوم تھی یہ آل فرعون کی، ان پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ، یہی بات آگے ہے۔ آیات 23 تا 29 آل فرعون کی ہلاکت، فرعون بھی غرق ہوا، آل فرعون کو بھی غرق کر کے اللہ نے ہلاک کیا۔ آیات 30 تا 33 بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات، بتایا گیا کہ ان کو تو کر دیا غرق، کن کو؟ فرعون اور آل فرعون کو، اور تمہیں اللہ نے نجات عطا فرمائی تو اللہ کی شکر گزاری کرو۔ آیات 34 تا 37 کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ یہ انکار آخرت کرنے والوں کی طرف سے بات آ رہی ہے، اور اللہ نے جا بجا دلائل دیے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا جبکہ تم کچھ نہ تھے، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آیات 38 تا 42 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے، یہ نظام الل ٹپ نہیں ہے۔ اس دنیا میں نیکی کا بھرپور بدلہ مل جانا اور بدی کی پوری سزا مل جانا ممکن نہیں۔ ایک بندے نے کو قتل کیا، آپ قتل کر دیں گے، ایک بندے نے 100 کو قتل کیا، کیا کریں گے؟ 99 قتل کا بدلہ تو نہیں لے سکتے۔ تو وہ عالم آخرت ہے کہ جس کا برپا ہونا ضروری ہے، تاکہ نیکی کی بھرپور جزا اور اچھا بدلہ اور بدی کی بھرپور سزا دی جا سکے۔ آیات 43 سے 50 آخرت میں برا انجام اور وہاں شدید عذابوں کا تذکرہ اور زقوم کا درخت اور اس طرح کی ہولناک باتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اور آخر میں آیات 51 تا 59 فرما برداروں کا حسین انجام، جن کے لیے جنت اور جنت کے باغات اور وہاں کی طرح طرح کی اقسام کی نعمتوں کا ذکر قرآن نے اس مقام پر بھی کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورۃ الدخان کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا، البتہ کوئی آیت اس سورت سے ہم نے منتخب نہیں کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ
جاسیہ کا مطالعہ شروع کریں گے جو کہ 25 سپارے کی آخری صورت اور اب مکی صورتوں کا بیان ہی اس وقت جاری ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ ربط صورت کے حوالے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا، سورۃ الدخان میں فرعونیت کے رویے کا ذکر تھا، خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کی الوہیت میں شامل ہونے، شرف تشریح کا اس نے اعلان کیا معاذ اللہ، یہ سورہ دخان میں ذکر تھا۔ الجاسیہ میں کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ میں اس رویے کی وجوہات تکبر، نفس کی پیروی اور استہزاء کا طرز عمل بتائی گئی ہیں۔ یہ کیوں فرعونیت پر اتر آیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے، نفس کی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، استہزاء مذاق اڑانے کے رویے کی وجہ سے، یہ وجوہات سورہ جاسیہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ جاسیہ کے مضامین کے تجزیے کی طرف، ایک اوورویو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پہلی 15 آیات الہی سے اعراض کا انجام، اعراض فراموش کرنا، اس کا انجام۔ آیات 16 تا 22 شریعت کی پیروی کا حکم عطا ہوا۔ آیات 23 تا 26 خواہشات پرستوں کی مذمت جو نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور آخر میں آیات 27 تا 37 احوال آخرت، کل کے نتائج کا بیان ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الجاسیہ کے جائزے کی طرف، آیت با آیت موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پہلی 6 آیات الہی کا بیان، قرآن کی آیات کا ذکر، اس کائنات میں اللہ کی آیات نشانیاں، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ آیات 7 تا 11 آیات الہی سے اعراض کی سزا کہ جو کفر پر اڑے رہیں، اللہ کی آیات کو فراموش کریں، بہرحال پھر ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ آیات 12 تا 13 تسخیر کائنات کی بشارت، اس زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کہتے تمہاری خدمت پر لگایا، مراد تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہ سکے، یہ ہے تمہاری خدمت پر لگا دینے کا مفہوم، تسخیر کا مفہوم۔ آیات 14 تا 15 کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو، اللہ کا ایک وقت معین ہے، اگر یہ ہر درمی پر اڑے رہے تو دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ آیات 16 تا 17 بنی اسرائیل کی بد نصیبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول عطا فرمائے اور اللہ نے کتنی نعمتیں دیں، فرعون اور آل فرعون کی ظلم و ستم سے نجات بھی دلائی، مگر پھر یہ شرک پر اڑ گئے، بتوں کی پوجا پاٹ انہوں نے گائے کی پوجا پاٹ کر لی۔ ایک جگہ راستے میں کہیں دیکھا، یہ سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے، تو کہا ان کے جیسا معبود ہمیں بھی بنا کر دے دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آیات 18 تا 20 اب مسلمانوں کی آزمائش ہے۔ ماضی میں کبھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے فرعون نے، لیکن بالآخر فرعون غرق کیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر بھی آزمائش آئیں گے، مگر بالآخر اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل حال ہوگی۔ آیات 21 تا 22 کیا شریعت پر عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے؟ قطعاً ایسے نہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 23 نفس کی غلامی بھی شرک ہے، اس کو الہ کہا گیا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اس آیت پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 24 تا 26 دہریت کی گمراہی، اللہ اور آخرت دونوں کا انکار۔ دہریت کیا ہے؟ زمانہ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے، زمانہ ہی ہمیں موت دے دیتا ہے، ہم تو جیتے اور مرتے ہیں۔ خالق کائنات کا انکار۔ ان بے وقوفوں سے کوئی کہے کہ جو زمانہ پیدا کر رہا ہے تو میں موت دے رہا ہوں، دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے، تو سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا انکار یہ کرتے ہیں ایتھیسٹ یعنی دہریے۔ آیات 27 تا 29 گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے جو کفر اور شرک کی باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ پھر آیات 30 تا 33 روز قیامت اچھا اور برا انجام، جنت والوں جہنم والوں کا تذکرہ، اور آخر میں آیات 34 تا 37 مجرمین کے لیے حسرتناک بیان کہ کل سب کو جو مجرمین ہیں، ظالمین ہیں، سزا ہوگی، عذاب دیا جائے گا، مگر کل حسرتیں کریں گے کہ ہمیں ایک موقع مل جائے لوٹنے کا، وہ موقع نہیں ملے گا، اور حسرتوں میں یہ لوگ پڑے رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورہ جاسیہ کے تعلق سے، اور ایک ہی آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 خواہش نفس کی پیروی، اس کا تذکرہ منع کیا گیا، اس سے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جو نفس کی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، قرآن کرے اس نے تو اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ ایک ہے اللہ کا حکم، ایک نفس کی چاہت، اگر نفس کی چاہت پر عمل کیا تو یہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی بتایا کہ علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کیا۔ علم ہونا ایک شے ہے، ہدایت کا ہونا دوسری شے ہے۔
اللہ علم نافع عطا فرمائے، جیسے کہ حدیث شریف میں دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں آپ سے علم نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، تو علم نفع والا ہو اور علم ہدایت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پیش خدمت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں، یعنی قرآن حکیم۔ شرح السنہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید ہمارے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي